ایک سردار سائیکل پر جا رہا تھا کہ ٹریفک پولیس والے نے روک کر پوچھا، آپ کا ہیلمٹ کہاں ہے؟ سردار: ہیلمٹ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ پولیس والا: وہ جو سر پر پہنتے ہیں۔ سردار: پکڑی؟ وہ تو پہنی ہوئی ہے۔ پولیس: پکڑی نہیں، وہ جو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو بچائے گا۔ سردار: ڈاکٹر؟ پولیس والا غصے میں اپنے موبائل پر ہیلمٹ کی تصویر دکھاتا ہے، یہ دیکھ، یہ ہے ہیلمٹ۔ سردار حیرانی سے: لیکن یہ تو موبائل فون ہے۔ پولیس والا چکرا کر گر پڑا۔ سردار: پتہ نہیں کس طرح کے لوگ پولیس میں بھرتی کر لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کر لی اور سردار روانہ ہو گیا۔ راشد کے ہاتھ میں ایک نیا اور اچھا موبائل فون تھا۔ اس کے ایک دوست نے فون دیکھ کر کہا، ارے واہ، نیا موبائل، یہ کب لیا؟ راشد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، لیا نہیں، اپنی گرل فرینڈ کا اٹھایا ہے۔ دوست: لیکن وہ کیوں؟ راشد: وہ ہمیشہ ہی گلہ کرتی ہے کہ تم میرا فون نہیں اٹھاتے ہو، تو آج موقع دیکھ کر اٹھا لیا۔ ایک عورت کی بہو گھر کے کام کاج نہیں کرتی تھی۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹے سے بولا، میں اٹھ کر جھاڑو پکڑوں گی، تم کہنا امی رہنے دے، میں لگاتا ہوں جھاڑو، شاید اسی طرح اسے کچھ شرم آ جائے۔ ماں جھاڑو لگانے لگی تو بیٹا آیا، امی آپ رہنے دے، میں کرتا ہوں۔ بہو نے یہ سب دیکھا تو یکدم بولی، ارے جھگڑا کس بات کا؟ ایسا کرے ایک دن آپ لگا لے اور ایک دن امی لگا دے گی۔ وکیل چاہتا ہے کہ آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں، ڈاکٹر چاہتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں، پولیس امید رکھتی ہے کہ آپ ایک مجرم ہو، کفن بنانے والا سوچتا ہے کہ آپ مر ہی جائیں، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف ایک چور یا ڈاکو چاہتا ہے کہ آپ دولت مند خوشحال ہو۔ 3 افراد کو پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ مجسٹریٹ نے ایک ملزم سے پوچھا، جب پولیس نے تمہیں گرفتار کیا تب تم کیا کر رہے تھے؟ پہلا ملزم: جناب میں تو فٹ بال کھیل رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مجسٹریٹ دوسرے ملزم سے، اور تم کیا کر رہے تھے؟ دوسرا ملزم: جناب میں بھی فٹ بال کھیل رہا تھا۔ مجسٹریٹ تیسرے ملزم سے، اور تم کیا کر رہے تھے؟ تیسرا ملزم: میں ہی وہ فٹ بال ہوں جس سے یہ دونوں کھیل رہے تھے۔ شازیہ کے خلاف کیس تھا کہ اس نے اپنے خاوند پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا۔ کیس عدالت میں پیش ہوا تو جج نے کہا، تم پر الزام ہے کہ تم نے اپنے شوہر کے سر پر اتنے زور سے کرسی ماری کہ کرسی بھی بالکل ٹوٹ گئی۔ شازیہ: مگر حضور، میرا ارادہ یہ نہ تھا۔ جج: اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری نیت نہیں تھی کہ شوہر پر حملہ کرو۔ شازیہ: حضور، میری نیت یہ نہیں تھی کہ کرسی توڑ دوں۔ ایک شرابی کو پولیس نے رات 3 بجے پکڑ لیا۔ پولیس: اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ شرابی: میں شراب، سگریٹ نوشی اور ان کے انسانی جسم پر پڑنے والے برے اثرات پہ لیکچر سننے جا رہا ہوں۔ پولیس: یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس وقت لیکچر دے کون رہا ہے؟ شرابی: میری بیوی۔ ایک ہم ہے جسے دوسروں کی ناراضگی کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب خود ناراض ہو تو بتانا پڑتا ہے کہ میں ناراض ہوں۔ غصہ اس بات پہ نہیں آتا کہ جب میسج غلط گروپ میں سینڈ ہو جائے، بلکہ اصل غصہ تو اس بات پہ آ جاتا ہے جب جلدی میں ڈیلیٹ فار ایوری ون کی بجائے ڈیلیٹ فار می پر کلک ہو جائے۔ پاکستانی خواتین ایک ڈرامہ سیریل دیکھتی ہیں، پھر اس میں سے جو مظلوم ترین اور معصوم ترین کردار ہوتا ہے وہ خود کو تصور کر کے سارا دن پریشان رہتی ہیں۔ جب بھی میں سو کر اٹھتی ہوں تو 5 منٹ بیٹھ کر یہی سوچتی ہوں کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں، یہ شام ہو رہی ہے یا صبح، کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور میرا فون کہاں ہے۔ اپنے شریف ہونے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت دوں کہ بہن بھائی کے، کزنز کے، بیسٹیز کے سب کے سیکرٹس معلوم ہیں، پر پھر بھی ان کو کبھی بلیک میل نہیں کیا۔ 4 شادیوں کی خواہش رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی بیگم کو 4 مختلف ناموں سے پکار لیا کرے تاکہ ان کی روح کو تسلی مل جائے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گھریلو استعمال کی کوئی چیز اگر خراب ہو جائے
تو تفتیش کے لیے سب سے پہلے اس بندے کو تلاش کیا جاتا ہے جس نے اسے آخری بار استعمال کیا ہو۔ خواتین کے اچھا بہن اب ہمیں اجازت دو چلتے ہیں کہنے کے بعد دروازہ بھی پاگل ہو جاتا ہے کہ کب یہ جائیں اور میں بند ہو جاؤں۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی کچھ پوچھتی ہے جب اسے سب پتا ہوتا ہے۔ بیوی کی دعا، اے اللہ پاک میرے شوہر کو ترقی دے، دولت دے، کار دے، بنگلہ دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو سب میرے شوہر کو دے دے، پھر اس سے لینا میرا کام ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس بھی کسی دہشت گرد سے کم نہیں جو کلاس میں ٹیچر کو یاد کرواتے ہیں کہ سر آج آپ نے ٹیسٹ کا بولا تھا۔ عورتوں کا سب سے بڑا المیہ، درد اتنا ہوگا نہیں جتنا بتائیں گی۔ مردوں کا سب سے بڑا المیہ، محبت اتنی ہوگی نہیں جتنا وہ بتائیں گے۔ ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لاڈ سے پوچھا، سنیں آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی؟ حامی بڑھ لی۔ شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، مجھے بس بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا۔ ٹیچر، آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ سردار، یہ بات بالکل غلط ہے، اگر میرے بیٹے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو یہ ہر کلاس میں 2-3 سال کیوں لگاتا ہے؟ بیوی، میں نے کہا جی تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ شوہر، اتنی محبت جتنی شاہ جہاں کو ممتاز سے تھی۔ بیوی خوشی سے، او سچی؟ تو کیا میرے مرنے کے بعد میری یاد میں تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر، میری جان میں نے تو پلاٹ خرید بھی لیا ہے، اب تمہاری طرف سے ہی دیر ہے۔